اور اہم ترین بات اس سلسلے میں صبر ہے، برداشت ہے۔ اس راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، پھول نہیں ہوتے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن طریقے سے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ آپ کے گھر میں فضلہ پھینکا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر غلاظت لا کے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ذلیل کام کرتے ہوئے ابو لہب کے اپنے بھائی نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ صورتحال تھی، حضور علیہ السلام کا تمسخر اڑایا جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر کیچڑ ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غبار آلود حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ کی ایک صاحبزادی اٹھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھونا شروع کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک معصوم بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ قوم کے لوگ میرے والد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن نبی معیط اٹھا ابو جہل کے کہنے پر اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سجدہ ریز رہے۔ آپ کی کمسن صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے عظیم المرتبت والد کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ تو یہ دعوت کا راستہ ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی تمسخر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ آج کل تو مختلف الفاظ ہیں جی کہ یہ قدامت پسند ہے، 1400 سال پرانا دین ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے، 1400 سالہ پرانا پتھروں کے دور میں لینا چاہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ عظیم فریضہ سر انجام دینا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو سامنے رکھنا ہوگا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرنا ہوگا، درجہ بدرجہ اس کام کو ایک مشن سمجھ کر جہد مسلسل کے انداز میں آگے بڑھانا ہوگا، ہر ممکن صبر کرنا ہوگا، جب جا کر ایک آدمی اپنے آپ کو داعی کہہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص یہ کام کر لے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کا ذمہ داری اپنے اوپر لاد لے، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو میں اور آپ قیامت والی دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے کہ ہاں یہ چیز ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ورنہ تو ساری دنیا داری ہے، گھر ہیں، دکانیں ہیں، ملنے ہیں، ملازمتیں ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔